خوش اخلاقی ہی بہترین انسان ہونے کی دلیل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس سیارہ زمین پر اربوں لوگ بستے ہیں جن کی مختلف حوالوں سے پہچان اور شناخت ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو حقیقت واضح ہے کہ انسان کی پہچان اور شناخت حقیقتاً اس کی سیرت اور کردار کی وجہ سے ہی ہے۔ عظیم ہیں وہ لوگ جن کے اخلاق اچھے اور کردار مثالی ہے۔ مشہور ایرانی شاعر ناصر خسرو انسانیت اور بہترین اخلاق کو پھل کی لذت اور خوشبو سے تشبیہ دے کر بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک پھل کی قدر و قیمت اس کی لذت اور خوشبو کی وجہ سے ہے، لذت اور خوشبو کی وجہ سے ہی وہ باغبان کی نظر میں لائق تحسین ہے، اسی طرح انسان کی قدر و قیمت اس کے بہترین اخلاق اور بہترین سیرت و کردار کی وجہ سے ہے۔ خدا کی نظر میں بہترین اخلاق بہترین انسان ہونے کی دلیل ہے۔ ناصر خسرو فرماتے ہیں کہ ہران میوہ کے نبوت طمع بویش، نبوشت باغبان در جستجویش۔ ہر وہ پھل جس کی کوئی لذت اور خوشبو نہ ہو، باغبان اس کی طلب میں نہیں رہتا۔ سخنی خوب بیاموز ہر کے از ہم خل، سخنی خوب ندارند ہم بے ہنرند۔ اچھی بات سیکھنے کی کوشش کر، اس لیے کہ تمام مخلوقات میں ہر وہ شخص جو آداب گفتگو سے واقف نہیں، وہ ہزاروں ہنر رکھنے کے باوجود بھی بے ہنر ہے۔ مر سخن را گندمینو چھرب کن، گر نداری نان چھربو گندمین۔ اگر تمہارے پاس کسی کو دینے کے لیے گندم کی روغانی روٹی نہیں تو کم از کم اپنے کلام کو روغانی بناؤ۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ادب آموز کے سرمشق جوانان ادب است، فرق ما بین بنی آدم و حیوان ادب است۔ ادب سیکھیے اس لیے کہ ادب سیکھنا جوان مردی کا شیوا ہے۔ ادب ہی کی وجہ سے آدم کی اولاد یعنی انسانوں اور حیوانوں میں فرق ہے۔ خلق نیکو وصف انسانی بود، آدمی با خلق بد حیوان شود۔ یعنی اچھے اخلاق انسانیت کے اوصاف ہیں اور انسان اپنے برے اخلاق کی وجہ سے ہی حیوان بن جاتا ہے۔ چون شود اخلاق و اوصاف نیکو، ہشت بہشت خود توی اے نیک خو۔ اگر تیرے اخلاق پاکیزہ اور اچھے ہو جائے تو آدھ بہشت خود تمہاری ذات میں ہی ہے، یعنی دنیا میں ہی تجھے لطف جنت ملنے لگے۔ مزید فرماتے ہیں کہ من ندیدم در جہان جستجو، پیش اہلیت از خلق نیکو۔ مجھے تلاش کی دنیا میں اچھے اخلاق و عادات سے بڑھ کر کوئی اہلیت نظر نہ آئی۔ رومی با کردار نیک سیرت اور اچھے اخلاق کے حامل افراد کے ساتھ تا دم حیات جینے کی تلقین کرتے ہیں، اگرچہ ان کی ظاہری صورتیں اچھی نہ بھی ہو۔ فرماتے ہیں کہ وربوت صورت حقیرو ناپذیر، چن بوت خلقش نیکو در پاش میر۔ اگر کسی کی صورت حقیر اور مکروہ معلوم ہو لیکن اس کے اخلاق اچھے ہوں، اس کے پاس مرنا یعنی تا دم حیات اس کی صحبت کو لازم کر لو۔ رومی برے اخلاق والے اور بے ادب انسان کی وجہ سے دنیا پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے ان اشعار میں بیان فرماتے ہیں۔ از خدا جوییم توفیق ادب، بے ادب محروم ماند از فضل رب۔ میں اللہ تعالیٰ سے ادب کی توفیق مانگتا ہوں، اس لیے کہ بے ادب انسان پروردگار کی مہربانی سے محروم ہو جاتا ہے۔ بے ادب تنہاؤ نہ خود را داشت بد، بلکہ آتش در ہما آفاق زد۔ بے ادب انسان نہ صرف خود کو برائی میں مبتلا کر دیتا ہے بلکہ پوری دنیا میں اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے آگ لگا دیتا ہے۔ علامہ اقبال بڑے فلسفیانہ انداز میں بہترین کردار اور اخلاق کی تلقین اس طرح کرتے ہیں کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ جو عالی ظرف ہیں وہ جھک کر ملتے ہیں، صراحی سرنگون ہو کر برا کرتی ہے پیمان۔ سوفوکلس کا قول ہے کہ خوش اخلاقی بہترین عبادت ہے۔
سوریٹ مارڈین کا کہنا ہے کہ اخلاق جسمانی حسن کی کمی کو پورا کرتا ہے.